اچھا جی، اسکالرس آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے تحقیق میں موضوع کا انتخاب، یعنی کہ سلیکشن آف ٹاپک ان ریسرچ۔ تو موضوع میں انتخاب کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تحقیق میں موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو جو ایک محقق ہوتا ہے اس کو ایسے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں وہ مہارت اور دلچسپی رکھتا ہو۔ The first step in research is to select a topic. The researcher should choose a topic in which he has expert and interest. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ موضوع کے انتخاب کے لیے محقق کو چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ موضوع ایسا ہو جس پر آسانی سے تحقیق کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، جو ایک محقق ہے یعنی جو ریسرچر ہے اس کو ایک ایسے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں خود اس کا انٹرسٹ ہو، وہ اس پر آسانی سے کام کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا موضوع ہو جس سے علم میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ریسرچر کو، ایک محقق کو ایسا موضوع لینا چاہیے تاکہ وہ اس میں یا اس پر جب وہ کام کرے تو اس سے جو ہے وہ علم میں اضافہ ہو۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا موضوع نہیں لینا چاہیے جس پر پہلے کام ہو چکا ہو، یعنی کہ بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں جس پر پہلے سے جو ہے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، تو اسکالر کو چاہیے کہ ایسے موضوع لینے سے جو ہے وہ گریز کرے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اسکالر ایسے موضوع کا انتخاب کرے جس پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہی بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور بھی بتا رہی ہوں کہ مطلب ایسے موضوع کا انتخاب کرے جس میں جو اسکالر ہے اس کا اپنا انٹرسٹ ہو، بغیر انٹرسٹ کے وہ اس موضوع پر تحقیق نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے کہ محقق کی خوبیاں اور اوصاف، یعنی جو ایک ریسرچر ہے اس کی کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ خود تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد ہے کہ محقق تحقیق کی زبان کے علاوہ دوسری زبان سے بھی واقفیت رکھتا ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ریسرچر ہے جب وہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسری زبانوں سے بھی واقفیت ہو، تاکہ اگر کوئی مٹیریل آپ کو اس زبان میں نہیں مل رہا تو آپ کسی دوسری زبان کا مٹیریل لے کے جو ہے وہ آپ اپنی تحقیق کی زبان میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نامعلوم کو معلوم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ محقق کا جو انداز ہے یا لہجہ ہے وہ استفہامی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سوالیہ ہونا چاہیے، اسے سوال اٹھانے چاہیے، کیوں، کیسے، کر۔ اس کے بعد ہے کہ سکون کے ساتھ ذہن کو تحقیق پر مشغول کرے۔ ایک اور چیز کہ مطلب اس کا مائنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پورا فوکس جو ہے وہ تحقیق پر کرے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ محقق میں بے صبری اور عجلت نہ ہو۔ ایک ریسرچر مطلب اس میں یہ کہ وہ جلد باز نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کے اس کے مائنڈ میں کسی طرح کا الجھاؤ نہ ہو، پورا مطلب ایسا اس کو پرسکون ہونا چاہیے، آرام اور تسلی کے ساتھ، تاکہ وہ جو ہے وہ تحقیق کر سکے۔ شکریہ۔